کا جواب میں دے دوں کہ قبروں پہ جانا اگر شرک ہے تو معاذ اللہ استغفر اللہ، پھر نبی بھی شرک سے نہیں بچے تمہارے نزدیک تو، کیونکہ رسول اللہ جب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سفر معراج فرما رہے ہیں سرکار، مقصد حقیقی کیا ہے رسول اللہ کا معراج میں بتائیے ذرا، کیا ہے؟ دیدار خدا بندی۔ اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیں جملے پہ غور کریں میرے، اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ نے بلایا ہے اپنے محبوب کو کہ محبوب میرا دیدار کرو، ملاقات کرو، اصل مقصد۔ یہ مقصد اچھا ہے کہ برا ہے؟ اچھا ہے نا؟ اور نبی جا رہے ہیں اپنے رب کے دیدار کے لیے، جنت دیکھنے کے لیے، مگر حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ رک جائیے یہاں۔ فرمایا جبریل یہاں کیوں رک رکھا ہے یا رسول اللہ؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، قبر موسیٰ پہ رکے تو جبریل نے روکا، نبی نے رک کے بتایا کہ جب اچھے کام کے لیے نکلو تو صالحین کی مزار پہ حاضر ہو جایا کرو۔ ایک چیز تو یہ پتا چلی، اور پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، بخاری کی حدیث۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے بتایا صاحب قبر مردہ نہیں ہوتا، جو ان کو مردہ کہتا ہے اس کا عقیدہ مردہ ہوتا ہے۔ اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ سر حضرت موسیٰ نماز کا سلام پھیرے تو میں گفتگو کروں۔ موسیٰ علیہ السلام کی نماز ختم ہوئی، سرکار نے سلام میں پہل کی اور موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، اور اس کے بعد گفتگو کے بعد نبی پاک وہاں سے نکلے۔ اب بتائیے موسیٰ افضل ہے کہ رسول اللہ افضل ہے؟ کسی کو شبہ نہیں ہے نا؟ تو اصل مقصد تو معراج تھا، رکنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی رکے اس لیے بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں افضل ہو کے ادنا کی قبر کی زیارت کرتا ہوں، تم ادنا ہو کے افضل کی قبر کی زیارت نہیں کرو گے۔ تو یہ سنت بنا دیا۔ تو قبروں کی زیارت سنت رسول، اور سنت رسول کے فعل کے انجام دینے والے کو، اس کے فعل کو کرنے والے کو مشرک کہنا، یہ دین میں بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہ دین گڑنا ہے، انہوں نے دین پہ عمل نہیں کیا بلکہ اپنی طبیعت سے دین گڑا ہے، اس کی صرف